تو یہ جو چیز ہے نا کہ انسان پڑھنے کے بعد اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے، وہ آدمی ہو یا وہ قوم ہو، جو اپنے ماضی کو بھول جائے نا آہستہ آہستہ وہ مٹ جایا کرتی ہے، اس کو پھر لوگ یاد نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ماضی یاد رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا میں اپنے شعبے کے ہر آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہوں، دیکھیں میں نے بھی پاکستان فلم انڈسٹری میں وقت گزارا ہے، اور میری حیثیت ایز اے رائٹر وہ تھی جو آرمی چیف کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میری مرضی کے بغیر نہ ڈائریکٹر کاسٹ کرتا تھا، اور میں ہر ڈائریکٹر کی پہلی وش ہوتا تھا، اور ہر چیز اویلیبل تھی، لیکن کچھ اللہ کی رحمت کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں میرے کردار کو تو اتنا دخل نہیں ہے کہ آج تک آپ کو میرا کبھی کوئی سیکنڈ نظر نہیں آیا ہوگا ٹھیک ہے۔ کہ یہ ہو گیا وہ ہو کیا گیا۔ وجہ ہے، مطلب شوبز انڈسٹری کا حصہ بھی رہے اور وجہ یہ ہے جی کہ جو میرے مرشد تھے نا، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ تمہارے ایک وقت آئے گا، یہ نام انہوں نے رکھا تھا میرا ناصر ادیب، میرا نام اوریجنل ناصر ادیب نہیں ہے۔ اچھا، جی ہاں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں بڑے کھانے پکیں گے، لیکن زندگی میں جہاں بھی بیٹھو، دعوت میں جاؤ یا اپنے گھر میں، جتنے مرضی کھانے پکاؤ لوگوں کے لیے، خود ایک کھانا کھانا، اچھا، جو پسند ہے وہ کھا لو، دوسرا کھانا نہیں کھانا۔ جیسے لوگ لیتے ہیں بریانی بھی لے لی، وہ بھی لے لیا، ایسا نہیں ٹھیک ہے، ہوتا۔ دوسری نصیحت میری ماں نے مجھے کی تھی، وہ جب میں چلنے لگا نا تو ان کو جب پتہ چلا میں فلم انڈسٹری، تو میرے والد صاحب نے طنز یہ کہا کہ تیرا پتر جو ہے نا کنجر ہونے لگا ہے، پنڈاں دے وچ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میری ماں نو اتنا سمجھتا نہیں سی، تو میری ماں کہندی چل پتر خیر ہے، بس میری دو گلاں یاد رکھی۔ میں کہا ماں جی دسو؟ کہندی پتر ایک چوری نہ کریں تو ایک یاری نہ کریں۔ اب انہوں نے بات تو کہہ دی، میں تھوڑی دیر بعد میں نے ماں سے پوچھا اکیلے میں کہا ماں جی چوری دی تو میں سمجھ آندی، میں نہیں کروں گا، میں بھکھا مر جاؤں گا، نہیں کروں گا، اگے بھی میں وقت گیا۔ کہندے نہیں پتر وہ چوری دی تو میں گل ہی نہیں کی تھی کہ بھائی پیسے نہ چرانے یا یہ نہیں گل کرے، میں تینوں دسیا چوری کو ہو رہے۔ میں کہا جی دسو؟ کہندی پتر جدوں بھی کسی دے گھر چ جاویں نا تو تو اپنی نظر ٹھیک رکھنی، ہاں، اے چوری نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، تو دوسری میں کہا یاری تو ماں یار تو بنانے پیندے نے، یاراں دے بغیر تو کہندے نہیں جن مرضی یار بنا پتر، کسی رن دے نال یاری نہ لا لویں۔ ٹھیک ہے، وہ گل میرے پلے بن گئی۔ پھر لفٹ دی کوئی کمی نہیں سی، کسی چیز دی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ چیز یاد رہی۔ اور ایک چونکہ میں اسلامیہ سکول چ پڑھیا سا، تو ایک میں آیت دا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، وہ آیت سی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو گناہ پر قادر ہو اور باز آ جائے اللہ کے خوف سے، وہ جنت کی پناہ میں آ گیا۔ میں لہٰذا وہ گناہ نہیں کیتا، ہو سکتا میرے رب نو یہی میری ادا پسند آ جائے تو پسند۔ میں پھر ان کو کہتا ہوں اپنے شعبے کے لوگوں کو کہ دیکھیں جب آپ کو شہرت، عزت، نام، مقام ملتا ہے تو پھر آپ کو سب چیز ملتی ہے، آپ اویلیبل ہوتی ہے آپ کے لیے۔ آپ ایسا ایکشن نہ کریں جو آپ کا ماضی داغدار ہو جائے، کہ کل جب آپ کے بارے میں مورخ لکھنا لگے تو آپ شرمسار ہو جائیں۔ آج آپ کہتے ہیں جی میں بچوں سے ڈرتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ بات کر دی، مثلا وہ جو قصہ میں نے کیا کہ ان کے بچے ہیں وہ کیا سوچیں گے، بالکل، وہ بڑے پریشان ہیں۔ اچھا لوگ پھر یار اب میری بہو ہو گئی ہے، اب میرے پوتا ہو گیا ہے، اب میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ تو میں ان کو یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ یار پوتوں سے ڈرتے ہیں، بہو سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ نہ کریں نا وہ کام۔ بالکل، اگر آپ وہ کام کریں گے، مطلب جب میرے اوپر وہ انہوں نے کیچڑ اچھالا تو وہ بجائے اس کے کہ میرے بارے میں باتیں کرتے، وہ دائیں بائیں گھومنا شروع ہو گئے۔ بالکل، لیکن کسی کو یہ نہیں ہوا کہ آپ بھی تو یہ تھے، آپ بھی تو وہ تھے، یہ کہنے کی کسی کی ضرورت نہیں۔